الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نوارد آدمی کو جانتا پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو تو۔ اس نوارد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن اور قیامت کے دن کو حق جانو، اور ہر خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جانو۔ یہ سن کر بھی اس آدمی نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ مذکورہ حدیث پاک حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور اس پر ہماری پہلے ایک مستقل ویڈیو بھی موجود ہے۔ ہم نے اس پر ایک درس پہلے بھی بیان کیا تھا، لیکن چونکہ اب ہمارا سلسلہ وار درس حدیث ہے، اور سلسلہ وار درس حدیث میں دوسرے نمبر پر اس حدیث اور روایت کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، اس لیے اب یہاں پر ہم حدیث جبریل کو دو حصوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذرا مزید توضیح کے ساتھ تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔ اس حدیث کے متعلق جو محدثین اور اکابرین امت کے اقوال ہیں وہ ہماری دوسری ویڈیو کے اندر موجود ہیں، وہاں پر سماعت فرما لیے جائیں۔ یہاں صرف ہم اس حدیث کے جو نفس عبارت ہے اور اس حدیث کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں فردن فردن ان پر بات کریں گے، اور آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کا دوسرا حصہ جو ہوگا اس کے اندر حدیث کے بقیہ آدھے حصے کی تشریح اور توضیح آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ اس حدیث پاک کے اندر سائل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 5 امور کا بیان کیا اور 5 سوالات کیے، جن میں سے 2 آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی بیان کیے۔ چنانچہ پہلا
سوال وہ اسلام کے متعلق تھا۔ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرمان بن جانا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اسی لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت اور اس کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا دستور اور قانون بنا لیتا ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے دین اسلام کی، اور اسی کا مطالبہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ہم سے فرمایا۔ چنانچہ سورہ حج کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہذا تم اسی کے مسلم یعنی مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور وہ اس طرح مسلم بندہ بن گیا، یعنی اللہ کا فرما بردار بندہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، اور وہ آدمی آخرت میں بڑے گھاٹے اور نقصان والوں میں سے ہوگا۔ تو بہرحال اسلام کی اصل روح اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بالکلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعتوں میں اس اسلام کے لیے کچھ مخصوص ارکان بھی ہوتے ہیں جن کی حیثیت اس حقیقت اسلام کے پیکر کے اندر محسوس کسی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کا نشو و نما اور اس کی تازگی بھی انہی سے ہوتی ہے، اور وہ صرف تعبدی امور ہوتے ہیں اور ظاہری نظر انہی ارکان کے ذریعے فرق اور امتیاز کرتی ہے۔ ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اپنا دستور حیات اسلام کو بنایا، اور ان لوگوں کے درمیان جن لوگوں نے اسلام کو اپنا دستور حیات نہیں بنایا، یعنی ظاہری اعمال، ان اعمال سے فرق پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے، مسلم ہے، فرما بردار ہے، اور کون سا بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے شہادتین کے بعد فرمایا کہ وہ ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزوں کا رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، انہی کو اسلام کے ارکان بھی قرار دیا گیا، جو آگے آنے والی حدیث کے اندر جن کا ذکر بھی ہے، جس میں بنی الاسلام علی خمس کہہ کر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت پر غور دیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو سوال اس نووارد سائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ ایمان کے متعلق تھا۔ چنانچہ ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ مان لینے کے، اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسی حقیقتوں کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات اور ادراک کی حدود سے باہر ہوں، جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے لائیں، ہم ان کو سچا مان لیں اور اس کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ بہرحال شرعی ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب کے ساتھ ہی ہے، جن کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے، جیسے آنکھ ہو گئی، ناک ہو گیا، کان وغیرہ ہو گئے۔ ان کے ذریعے سے ہم اس علم کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کا علم ہمیں ملے وہ ہے وحی کے ذریعے، نبی کی تعلیمات کے ذریعے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ مثال کے طور پر اللہ اور اس کی صفات اور اس کے احکام اور رسولوں کی رسالت اور ان پر وحی کی آمد اور مبدا اور معاد، اور اسی طرح پیدائش اور زندگی اور موت اور بعث بعد الموت اور جنت اور جہنم اور موت کے بعد کے احوال،
ان کے متعلق اطلاعات وغیرہ، تو اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ان سب کو ان کی سچائی کے اعتماد پر، یعنی اللہ کے نبی پر یقین کرتے ہوئے، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے حق ماننا، ایمان لانا، اس کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے۔ اور پیغمبر کی اس قسم کی کسی ایک بات کو نہ ماننا، جو پیغمبر ایمان کے ضمن میں بیان کرے، جو پیغمبر ایمان کے اصول اور ضوابط میں کوئی بات بیان کرے، اس میں سے کسی بات کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، تو فرمایا کہ یہ آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے۔ اس آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کل ما جاء بہ الرسول من عند اللہ، یعنی تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کو جو اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے تصدیق کی جائے اور ان کو حق مان کر قبول کیا جائے۔ لیکن سب چیزوں کی پوری تفصیل معلوم ہونی بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ نفس ایمان کے لیے اجمالی تصدیق ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ جن امور کا ذکر کیا جائے ان پر اجمالی طور پر ایمان لے آئے، اور اسی واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صراحتاً ذکر تعین کے ساتھ فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی یہ ایمانی امور اسی تفصیل اور تعین کے ساتھ مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول پر جو ہدایت اور تعلیم نازل ہوئی، ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، رسول پر جو ہدایت اور تعلیم نازل ہوئی، خود رسول کا بھی اس پر ایمان ہے اور سب مومنوں کا بھی، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر سے کفر کرے، یعنی ان پر ایمان نہ لائے، وہ بہت ہی زیادہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان امور جن کو 6 امور کہتے ہیں، ان میں تقدیر، خیر اور شر کا ذکر قرآن پاک میں اگرچہ ان ایمانیات کے ساتھ ان آیات میں نہیں آیا، لیکن دوسرے مواقع پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تقدیر خیر و شر کا ذکر بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا قل کل من عند اللہ۔ سورہ نساء میں فرمایا اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے حکم سے ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے ماننے اور قبول کرنے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جس کے متعلق اس کا فیصلہ ضلالت کا ہوتا ہے اس کے سینوں کو بھینچا ہوا اور تنگ کر دیتا ہے۔ اب مختصراً یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ان سب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے موجود وحدہ لا شریک کائنات اور رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب اور نقص کی ہر بات سے پاک اور ہر صفت کمال سے اس کو متصف سمجھا جائے۔ ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ مخلوق میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کا وجود موجود ہے اور اس کو حق مانا جائے، اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوقات ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ محترم اور باعزت بندے ہیں جس میں شر اور شرارت، عصیان اور بغاوت کا عنصر موجود نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صرف اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، ان کے متعلق کام ہیں اور ان کی فرائض ہیں جن کو وہ بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ملائکہ کے متعلق لوگوں کے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ ہمارا ان قریب شروع ہوگا،
اس میں ملائکہ کے متعلق ہم تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ملائکہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور ملائکہ کے وجود پر مختلف قسم کی جو ہے وہ اعتراضات کو لے کر آتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اپنے حواس خمسہ سے ان کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن در حقیقت وہ موجود ہیں۔ لہذا ملائکہ اگرچہ ہماری آنکھ سے دکھتے نہیں، ہمارے حواس سے محسوس ہوتے نہیں، لیکن یقیناً ملائکہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ آگے فرمایا کہ ایمان بالیوم الآخر، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص قدرت سے پھر سارے مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہاں جس نے جیسا کچھ کیا ہے اسی کے مطابق جزا یا سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ دین و مذہب کے سارے نظام کی بنیاد اس حیثیت سے جزا و سزا ہی کے عقیدے پر ہے۔ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہو تو پھر وہ کسی دین و مذہب اور اسلام کی تعلیمات اور ہدایت کے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت کا قائل ہی نہیں ہوگا۔ گویا کہ عقیدہ بعث بعد الموت اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک، اگر اس چیز کو ایمان اور عقیدے کی حیثیت سے اسلام میں حیثیت نہ دی جائے تو فرمایا کہ پھر تو دنیا کے اندر ہر آدمی آزاد ہو جائے، ہر آدمی بے فکر ہو جائے، گناہوں پر جری ہو جائے اور نیک اعمال سے بیزار ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بعث بعد الموت کی شکل میں ایک خطرے کا الارم ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دنیا میں گناہ کرو گے، دنیا میں نافرمانی کرو گے، دنیا میں معصیت کرو گے، دنیا میں کفر و شرک کرو گے، دنیا میں کسی کا حق مارو گے، دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ، لیکن قیامت کا دن، روز جزا کا دن، انصاف کا دن ایسا ہے کہ جہاں پر ہر نیک اور بد کو اس کی نیکی اور برائی کا بدلہ ضرور بضرور مل کر رہے گا۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکتا ہے، اپنے دوسرے انسان بھائی پر، مسلمان بھائی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ بہرحال اس کو اس بات کا خوف اور دھڑکا لگا رہتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے نہ پوچھا تو اللہ تو پوچھے گا۔ حدیث جبریل کا یہ 2 سوالات کا حصہ آپ کے سامنے جو ایک نووارد سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ باقی کے 3 سوال آپ کے سامنے اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے جملہ مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔